دوستو، اللہ کا کرم ہے کہ سورہ بقرہ کی 140ویں آیت آ رہی ہے اور انشاءاللہ یہ آج پہلا پارہ ختم ہوگا انشاءاللہ۔ تو 130 پر 9ویں آیت میں وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اللہ ہم سے کہلوا رہا ہے کہ ہم ہیں جو اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، کوشش ہونی چاہیے کہ پہلے عبادتیں، ہماری نیکیاں سب اللہ کے لیے ہوں۔ مطلب کیا؟ نیکیاں کر کر دنیا کا کوئی فائدہ نہ رہے، دنیا کا فائدہ بھی، نیکی کرنے سے دنیا کا فائدہ ہمارا مقصد بھی ہو تو وہ فائدہ اللہ سے ملے۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں میری پریشانیاں جانے کے لیے، لیکن یہ پریشانیاں جانا دنیا ہے نا، دنیا کے لیے میں عبادت کر رہا ہوں نا، تو عبادت اللہ کے لیے کرنی ہے۔ اب میں میری پریشانیوں سے باہر نکلنے کے لیے حاجت کی نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن یہ پریشانی جب عبادت کریں گے تو نیت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ مجھے پریشانی سے بچائے گا۔ مثال کے طور پر مجھے متھر بھائی سے 1 لاکھ کی ضرورت ہے، میں ان سے نہیں مانگ رہا ہوں، عزت ہے، میں اللہ سے نماز پڑھ رہا ہوں کیا چیز کرنے کے لیے کہ وہ میری مدد کر دیں، لیکن جب میں نماز پڑھوں تو میرا نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ ہی ہے جو متھر بھائی کے ہاتھ سے مجھے دے گا۔ یہ کوشش کرنی ہے۔ عبادت صرف اللہ کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں۔ تہجد پڑھنے کے بعد خواہش آتی ہے کہ لوگ جانے کہ میں تہجد کی نماز پڑھنے والا ہوں، عبادت کرنے کے بعد خواہش آتی ہے کہ لوگ جان لیں۔ یہ خواہش ہماری عبادتوں کو برباد کر کے رکھ دیں گی۔ لوگ کچھ فائدہ پہنچانے والے نہیں۔ ہر کام، عبادت جو ہے، نیک کام جو ہے، صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اب مصیبت یہ ہے، جتنا ہم لوگوں سے منگل ہوں گے، لوگوں میں مزہ لینا شروع کریں گے، اللہ کے ساتھ مزہ لینے کا وہ لذت ہم کو ملے گی نہیں۔ لوگوں سے دور رہنا۔ اچھا بولے حضرت تمہیں، میں انا نگر میں 10ویں فلور کو گھر لے کو نیچے واچ مین کو رشتہ دار آئے تو کون آئے فون کرنا، کون آئے؟ تمہارے چچا کے ماموں کے بھائی آئے، کہتے بھگاؤ 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 بھگاؤ۔ کیا ایسا کرتے نا؟ اسی مسجد بولے لوگوں سے دور رہنا۔ کب تک؟ جیب میں پیسے رہے تک۔ جب بھی پیسے ختم ہوتے ہی چچا، ماموں، ہمارے بھائی بہنوں، پیسے جاتے ہی ان کو معلوم ہمارے چچیرے بھائی کے ساس کے بیٹے ہوں، پورے رشتے یاد آ جاتے۔ جو ہی صحت آ گئی، دولت آ گئی، پدوی آ گئی، پوزیشن آ گیا، رشتے دار سب بچھو نظر آتے۔ بھائی رشتے دار بچھو آ گئی، میں وہ معنی میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ رشتے دار کو مصیبت آئے تو سب سے پہلے ہم جا کر کھڑنا، دل ان لوگوں میں نہیں لگانا۔ دل ان لوگوں میں نہیں لگانا مطلب کیا؟ اپنی کامیابی اللہ کو دکھانا شروع کر لیں۔ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے پہلے عبادتیں اللہ کے لیے کرنے کے بعد دنیا کا ہر کام بھی اللہ کے لیے۔ ماں کی خدمت اللہ کے لیے، باپ کی خدمت اللہ کے لیے، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا اللہ کے لیے، بچوں کی تربیت کروں گا اللہ کے لیے، پڑوسی کی مدد کروں گا اللہ کے لیے، کسی سے ہنس کے بات کروں گا اللہ کے لیے، کسی کو چاہوں گا اللہ کے لیے، کسی سے نفرت کروں گا اللہ کے لیے، ووٹ دوں گا اللہ کے لیے، ووٹ نہیں دوں گا اللہ کے لیے، نوکری کروں گا اللہ کے لیے، بات کروں گا اللہ کے لیے، ہاتھ اٹھاؤں گا اللہ کے لیے، پیر بڑھاؤں گا اللہ کے لیے۔ انشاءاللہ ایک مقام ایسا آئے گا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بندہ جب مجھ سے قریب ہو جاتا ہے تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ مطلب کیا؟ بندہ اتنا اللہ کے لیے کام کرنا شروع کر لیتا ہے، وہ ہلتا بھی ہے تو اللہ کے لیے۔ اب گناہ کہاں سے آئے گا؟ گناہ تو اللہ کے لیے نہیں ہے نا، اللہ سے دور ہونے کا ہے نا،
تو اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ عبادتوں سے، عبادتیں اللہ کے لیے، انشاءاللہ اس کے بعد دنیا کا ہر کام اللہ کے لیے۔ تو اللہ ہم سے کہلوا رہا ہے ہم وہ امت ہیں، اے یہودی اے نصرانی مشرک سن لو، ہم کون ہیں؟ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم جب اس کے لیے کرتے ہیں تو اسی کے لیے کرتے ہیں، صرف عبادتوں تک نہیں رکتے، ہماری زندگیاں بھی اسی کے لیے ہو جاتی ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ اب آیت نمبر 140 شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے ام تقولون، پہلے تو اللہ نے کہہ دیا کہ ان لوگوں نے حضور سے کہا یا تو یہودی بن جاؤ، یہودیوں نے کہا یہودی بن جاؤ، کیوں نیا دین لا رہے ہو، یہودی ہی جنت کو جائے گا۔ نصرانی کہا نصرانی بن جاؤ، کرسچن بن جاؤ، ہلیلویا بولو، جنت کو جائیں گے۔ اللہ نے کہنے کو کہا حضور کو ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کا راستہ پکڑو۔ اب اتنا کہنے کے باوجود بھی یہ لوگ یہ کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہی یہودیت ہے۔ تو اللہ پوچھ رہا ہے ام تقولون، کیا تم کہتے ہو، ان ابراہیم، بے شک ابراہیم، و اسماعیل اور اسحاق، و یعقوب اور یعقوب، والاسباط اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد، کانوا ہودن او نصارا، کیا تم یہ کہتے ہو کہ یہ یہودی تھے، نصرانی تھے؟ یہودیت آنے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام تھے، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، دونوں بیٹے حق پر تھے۔ اسماعیل علیہ السلام تو شام کو گئے ہی نہیں، عرب میں تھے نا، پھر یہودیت ہی دین ہے تو اسماعیل علیہ السلام بے دین تھے کیا؟ نعوذ باللہ۔ اسماعیل علیہ السلام کو یہودیت کا ہوا بھی نہیں لگی، تو اگر تم کہے کہ یہودیت ہی، ابراہیم علیہ السلام یہودیت پر تھے تو اسماعیل علیہ السلام باہر نکل گئے نا۔ اگر مشرکین تم کہو کہ اسماعیل علیہ السلام ہی تمہارے طریقے پر تھے تو اسحاق علیہ السلام کہاں گئے؟ لیکن یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے کہ اس دین پر اسماعیل علیہ السلام جس راستے پر چلے اس راستے پر محمد مصطفیٰ کا راستہ ہے، جس راستے پر حضرت اسحاق چلے اس راستے پر محمد مصطفیٰ کا راستہ ہے، موسیٰ کے راستے پر حضور کا راستہ ہے، عیسیٰ کے راستے پر حضور کا راستہ ہے، یہ حضور ہی کا راستہ ہے جو چاروں طرف سے جا کر اللہ سے ملتا ہے۔ کسی دوسرے نبی کا راستہ ایسا نہیں ہے کہ سب کے راستے ایک ہوں، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے کہ اس راستے میں سارے راستے ہیں۔ اس راستے یہ شان دوسرے کسی نبی کو مل نہیں سکتی کیونکہ حضور آخری نبی ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو کہہ رہے کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ اب یہاں غور سے سنیں، اپنی سوچ کو، اپنی آئیڈیالوجی کو، اپنے عقیدوں کو، اپنے ماننے کی طرف قرآن اور حدیث کو نہ لوٹائیں۔ میں جو سوچ لیا یہ میرا عقیدہ، اس عقیدے کے مطابق قرآن حدیث کو کھینچ کر لانے کی کوشش نہ کریں۔ قرآن حدیث پر اگر تمہارا راستہ ہے، تمہارا عقیدہ ہے، الحمدللہ۔ اگر تمہارا عقیدہ قرآن اور سنت پر نہیں ہے تو وہ راستہ چھوڑ دو، قرآن اور سنت کا معنی توڑ مدوڑ کر اپنے راستے پر لانے کی کوشش مت کرو۔ انہوں نے یہی غلطی کی، یہودیت بنا لیے، توڑ دیے، موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا خون کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کے دین میں اپنی مرضی کو لا کر وہ دین کو خراب بنا دیا۔ اب جو خراب بنا دیے ہی یہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، یہ نہیں رہنا۔ کبھی بھی گروپزم کا مزہ نہیں آنا، خطرناک مزہ ہے، برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ کبھی بھی یاد رکھیں، آپ جو بھی جماعت کو سچ سمجھ کر ہیں الحمدللہ مبارک، لیکن کبھی بھی میں جو جماعت میں ہوں وہی صحیح ہے نہیں، یہ جو طریقہ ہے یہ سچا طریقہ ہے اس لیے میں اس طریقے پر ہوں۔ اگر خدا کل کا دن مجھے پتا چل جائے کہ طریقہ غلط تھا، قرآن اور سنت کے خلاف تھا، تو پہلے چھوڑ دوں گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہودی گروپزم کا شکار ہو گئے، یہ نصرانی گروپزم کا شکار ہو گئے، اور اتنا بے وقوفی سر پہ چڑھتی ہمیں جو سوچے وہ صحیح، ہماری ذات اچھی،
اردو بولنے والے اچھے، تمل بولنے والے اچھے، ساؤتھ انڈین اچھے، نارتھ انڈین اچھے، یہ زیادہ نشہ چڑھ جاتا نا تب حق نظر نہیں آتا۔ کبھی بھی کیسے رہنا، حق کے لیے تیار ہونا۔ تو اللہ ان سے کہہ رہا ہے تو کیا تم یہ کہہ رہے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب الاسباط سب یہودی اور نصارہ تھے؟ اللہ پوچھ رہا ہے اے حبیب تم پوچھو، قل تم پوچھو، اَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ بہتر جانتا ہے؟ اپنی مرضی سے بول رہے ہو نا، اللہ کیا بولتا ہے تھوڑا دیکھو، جاؤ انجیل میں پڑھو، جو صحیح انجیل ہے اس میں جا کر پڑھو، جو صحیح تورات ہے اس میں جا کر پڑھو، رب جو کہہ رہا ہے، کیا رب نے کہا تھا کہ یہودیت بنا لو اور کہو کہ ابراہیم بھی یہودیت تھے؟ تم زیادہ جانتے ہو، اللہ بہتر جانتا ہے۔ مطلب کیا پروف کہاں کہہ رہا ہے اللہ؟ تم کہہ رہے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام بھی یہودیت جو کام کر رہے ہیں، رشوت لے کر فتوے دینا، مالدار گناہ کرا تو معاف کرنا، غریب گناہ کرا تو برباد کر دینا، کبھی کسی آیت پر عمل کرنا، کبھی کسی آیت کو چھوڑ دینا، کبھی کسی موسیٰ علیہ السلام کی سنت کو لے لینا، کبھی موسیٰ علیہ السلام کی سنت کو چھوڑ دینا، کیا یہ طریقہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا؟ کہاں ہے؟ کہاں ہے پروف؟ اللہ بہتر جانتا ہے اور تم بہتر جانتے ہو۔ پھر اللہ کہتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑا ظالم کون ہے، ممن کتم شہادتن، جس نے گواہی کو چھپا دی، عندہ من اللہ، اللہ کے پاس سے جو اسے گواہی ملی ہے، اس گواہی کو جو چھپاتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ میں آپ کو آج ڈنکے کی چوٹ سے کہتا ہوں، سچ جو ہے نا، truth is clearly visible. You can see the truth as you can see the thing in the open sunlight. سورج کی روشنی میں جتنا ہر چیز صحیح سے نظر آتی ہے نا، اسی طرح سچ جو ہے بالکل آسان ہے سمجھنا۔ کہ کون کرتے ہیں؟ جو غلط طریقے پر نکلتا ہے وہ چیزوں کو چھپاتا ہے۔ حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے، کیسے دیکھنا؟ جب کسی کو چیزیں چھپانے کی ضرورت پڑی تو اب ہم کو بھی چھپانے کی ضرورت پڑی چیزوں کو جس کو ہم سچ مانتے ہیں۔ یہ آیت ہم سچ مانتے ہیں۔ اب اس آیت پر چلیں گے تو ہمارا جو ہم عقیدہ بنا کر بیٹھے ہیں، ہمارا جو طریقہ بنا کر بیٹھے ہیں، یہ عقیدہ، یہ طریقہ ہم کو چھوڑنا پڑے گا۔ آیت چھپانی پڑے گی تو سمجھ جائیں ہم ظالم ہیں، فوراً توبہ کر کے نکل جائیں۔ ایسے ہی ہوا، چند لوگ آج سے 15 سال 20 سال پہلے ان کی زبانوں پر کیا تھا؟ بخاری میں ہے کیا، مسلم میں ہے کیا، بخاری لہرکا مسلم لہرکا، بخاری لہرکا مسلم لہرکا، سب کو بخاری مسلم کی طرف بلاتے تھے۔ مطلب کیا؟ تم مانتے تھے کہ بخاری اور مسلم صحیح حدیثوں کی کتابیں ہیں، مانتے تھے، تم مانتے تھے، اس کی طرف بلاتے تھے۔ پہلے ایک ہے ماننا، دوسرا اس کی طرف بلانا۔ اگر ہم کو زیادہ کنفرم ہو گیا تو ہم بولتے بھائی ہے بھائی، آؤ بھائی، آؤ بھائی، دیکھو بھائی۔ بعد میں کیا ہوا؟ یہ لوگ کرسچنز کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کے لیے گئے۔ آج ایک مصیبت شروع ہو گئے، دعویٰ کرنا بھائی، دعویٰ کرنا، دعویٰ کرنا کہتے، دعویٰ کہتے کیا؟ دعوت کھانا کھانے بلانا نہیں، غیر مسلمانوں کو دین کی طرف بلانا۔ اب ایک نیا فیشن شروع ہوا ہے، غور سے سنیں، غصہ نہ کریں میرے اوپر، میں سمجھاتا ہوں۔ دعویٰ کر کر تو آج کیا ہوا بولتوں میں، مطلب کیا؟ جا کو تمہاری بائبل میں غلطی ہے، ہمارا قرآن صحیح ہے، یور بائبل اگینسٹ سائنس، اور قرآن از اکارڈنگ ٹو سائنس۔ دعویٰ کرو، لوگوں کو اسلام کی طرف بلاؤ۔ ایک آیا تو 10 گئے۔ آج کئی لوگ میرے سامنے ہیں، زندی مثالیں ہیں، جو آج کافر ہو گئے دعویٰ کر کے جا کر۔ دعویٰ کرنے سے پہلے یو شوڈ بی ایکسپرٹ ان یور بکس۔ قرآن سچا ہے، دعویٰ کر رہے ہیں نا، الف لام سے والناس تک آپ ایکسپرٹ ہونا۔ ایکسپرٹ ہونا کا مطلب کیا؟ ہر آیت آپ کو سچی نظر آنا، ہر آیت کا معنی سمجھ میں آنا،
ہر آیت کو آپ دل سے مان لینا، آپ کی عقل کہنا کہ صحیح ہے. اتنی نالج کے بعد میں خود آپ کو دعویٰ کو جا کو چھوڑ کا ہوں آٹو میں، یہاں جا کو دعویٰ کرو، وہاں دعویٰ کرو. زیرو نالج رکھ لے کر آپ دعویٰ کرنے جاتے ہو. انہیں بیٹھا ہے شیطان کی مدد لے کر، ریڈی بیٹھا ہے انہیں. کیا ہوا؟ گئے ڈیبیٹ کرنے کے لیے گئے. جا کر بولے கிறிஸ்டியானிட்டியில அறிவுக்கு எதிரான விஷயங்கள், அறிவுக்கு மாற்றமான விஷயங்கள், things are against reasoning. हाँ, उन्हें उठा कर छोड़ा. खबर में अजाब होता कहते ना, वो कहाँ साइंस से साबित करो खबर का अजाब. नज़र लगती कहते ना, बुखारी में है, नज़र लगती कहते ना, नज़र लगे तो आदमी मर जाता कहते ना. तुम्हारे नबी बोले ना, हमारे नबी बोले हैं. हुजूर फरमाते हैं जब नज़र लगती है तो ऊंट को हांडी में भेज देती है और इंसान को खबर में भेज देती है. नज़र नज़र है मानना, बुखारी शरीफ सही हदीस, नज़र है. अब इन्होंने साइंटिफिकली जाकर बैठ गए नहीं उसके गोद में. अब उन्हें पूछता नज़र है साइंटिफिकली साबित करो. इनको साइंस भी मालूम नहीं, कुरान भी मालूम नहीं, ना हदीस मालूम, ना हदीस पर यकीन, ना कुरान पर यकीन, ना साइंस की नॉलेज. और साइंस में कितना प्रूफ हो गया, कितना चेंज, कुछ भी मालूम नहीं. दावा करने चले गए, जाकर बैठ गए दावा करने. अब उन्हें पूछता खबर का अजाब साबित कर. मूढ़ नंबिकई खबर का अजाब बोलता, नजर लगती मूढ़ नंबिकई बोलता, जादू होता मूढ़ नंबिकई बोलता उन्हें. अब इन्हों क्या करे? अब तक क्या बोल रहे थे? बुखारी लहरका मुस्लिम लहरका, बुखारी लहरका मुस्लिम लहरका. उन्हें बोला पर बुखारी लहरक मुस्लिम लहरक. आयत क्या है? वमन अज़लमा मिम्मन कतम शहादतन इंदहु मिनल्लाह. अल्लाह के पास से जो उसे गवाही मिली है उसे जो छुपाता है वही बड़ा जालिम है. अब कहने लगे डिबेट में, நாம பொது அறிவுக்கு மாற்றமான செய்திகள் ஹதீஸ்ல வந்தா அது நாம ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம். If there are things, even those things are available in authentic hadith, we don't accept it if there are against reasoning. गए थे उससे बुला ले तो आने के वास्ते, इन्हों जाको बौड़ी में गिर गए. ऐसे एक नहीं है, हजारों मिसालें हैं. मैं एक आदमी को जानता हूँ, नोट नेक थे आज से 10-15 साल पहले, आलिम नहीं, अलिफ बे मालूम नहीं, दीन मालूम नहीं, बुखारी क्या मालूम नहीं, मुस्लिम को क्यों शरफ मिला मालूम नहीं, कितनी हदीस की किताबें हैं मालूम नहीं, हदीस का माना क्या मालूम नहीं, मुत्तसिल क्या मालूम नहीं, मुनक़ती क्या मालूम नहीं, कुछ भी मालूम नहीं. दावा करने चले गए. अब उनकी हालत क्या है? बुखारी शरीफ के पक्के दुश्मन बन गए. कौन जीता? दावे में कौन? दावत दीन में बुलाना गए ना, कौन जीता? वो जीत गया, तुम हार गए. He is well prepared and he has the support of शैतान. शैतान उसके साथ बैठा है. उससे लड़ना तो हमारे पास रहमान का सपोर्ट रहना. रहमान का सपोर्ट कब आता? हम पक्के मुसलमान बनना, हम सच्चे मुसलमान बनना, हम पूरी तफसीर सुनना, एक एक आयत को मानना और उस आयत पर अमल करना, उस आयत की रूह तक पहुंच जाना, उस आयत को अपना दीन बना लेना, उन हदीसों पर चलना. जब हमारी रूह मजबूत हो जाती है, वो शैतान की ताकत के साथ खड़ता है और हम रहमान की ताकत के साथ खड़ते हैं. किस तरह हिंदुस्तान में दीन फैला. भाई आज का ब्राह्मण जिसके पास हम बात नहीं कर सकते, आज से 800 साल पहले का बम्मन कैसा था होगा. ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की वजह से कई लोग मुसलमान हुए ना. उनके पास भी आए बम्मन बात करने के लिए, डिबेट करने के लिए आए. वो एक वजूद को मानते ही आए तो क्या किए? उनका मुंह बंद कर दिए. डिबेट करने के लिए आकर बैठा, डिबेट करने से पहले वो शैतान की मदद लेकर था या औलिया रहमान की मदद से थे. बोले अल्लाह उसके साथ शैतान है, मेरे साथ तू है, तेरी दीन की हिफाजत कर ले. वो आया, उसका मुंह बंद हो गया, कुछ बोल नहीं सका.
سمجھ گیا کہ اس کے میرے ساتھ جو طاقت ہے اس سے بڑی طاقت ان کے ساتھ ہے، فوراً پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ دین پھیلتا ہے ہمارے اخلاق سے۔ آج بھی تمل ناڈو میں مسلمانوں کو عزت ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے باپ دادا نیک تھے، ان کی جو نیکی تھی آج بھی تمل ناڈو کے لوگ ہماری عزت کرتے ہیں، بائی نلونگے، بائی نلونگے۔ ہم نے یہ دین پھیلایا ہمارے اخلاق سے، ہمارے کردار سے، ہماری سخاوت سے، ہمارے انصاف سے۔ ہم ان کی عورتوں کو بری نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے، بائی جاتا تو اس کو محفوظ رہتا، بائی ارکرا رنی پڑنے کنی ارت پارک ماٹا، یہ ہمارا پاور تھا۔ آج کیا ہو گیا ہے؟ ٹوپی پوٹی یہ مت رو بائی ہو گیا۔ پہلے زمانے میں کیا تھا؟ ہماری عورت نکلتی بھوما پورانگا انگلٹ نم پیسہ کوڑاد۔ آج کیا ہو گیا ہے؟ کہتا ہے کہ بھومانگلنا ایکٹیو والے وند نملٹ پیسٹ کرانگ۔ تو آج ہمارے اخلاق گر گئے۔ آج دعویٰ 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 نہیں، اپنے آپ کو سدھاریں انشاءاللہ، اس کے بعد جا کر اسے بولیں دیکھ با لا الہ الا اللہ پڑھے تو میرے سکا تو بھی اچھا ہو جائیں گا با۔ دیکھ میں شراب نہیں پیتا، نہیں کیوں؟ میں لا الہ الا اللہ پڑھنے والا۔ دیکھ میرے بچے ڈرگس نہیں لیتے، تیرے بچے ڈرگس لیتے کیوں؟ میرے بچوں کو میں نے لا الہ الا اللہ سکھایا ہے۔ دیکھ میرے گھر میں عورتوں پر ظلم نہیں ہوتا جہیز کے لیے، تیرے گھر میں عورتوں پر ظلم ہوتا ہے جہیز کے لیے کیوں؟ میرے گھر میں قرآن پر چلتے ہیں، میرے گھر کی عورتیں خوش ہیں، تیرے گھر کی عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے کیوں؟ میرے گھر میں قرآن ہے۔ ہمارا اخلاق بتا کر ہم دین کی طرف بلائیں گے، فوج در فوج لوگ دین کی طرف آئیں گے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو جو باطل پر ہے اسے چھپانا پڑتا ہے، حدیثوں کا انکار کرنا پڑتا ہے، اماموں کی باتوں کا انکار کرنا پڑتا ہے۔ جو سچ پر ہے وہ ساری چیزوں کو اپناتا ہے، اسے کسی چیز کو چھپانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ کہتا ہے کہ صحیح البخاری میری ہے، وہ کہتا ہے مستدرک حاکم میری ہے، وہ کہتا ہے امام ابو حنیفہ کا فقہ میرا ہے، وہ کہتا ہے امام شافعی کا فقہ میرا ہے، وہ کہتا ہے تفسیر جلالین میری ہے، وہ کہتا ہے تفسیر کبیر میری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کسی کو چیز کو چھپاتا نہیں ہے، وہ حق پر رہتا ہے، وہ ظلم کے ساتھ نہیں رہتا ہے، اسے کسی چیز کو چھپانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جو علماء بیٹھے ہیں، جب آپ کو لگے کہ میں جس بات پر ہوں اس بات کو قرآن کو چھپاؤں گا تبھی وہ بات ثابت ہوگی، سمجھ جائیں کہ ہم غلطی پر ہیں۔ حدیث چھپانی پڑ رہی ہے، سمجھ جائیں کہ ہم غلطی پر ہیں، سمجھ جائیں یہی دین ہے، یہی دین ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ تم لوگ یہودی، تم لوگ تورات میں میرے مصطفیٰ کی شان ہے، محمد مصطفیٰ کی تعریفیں لکھی ہوئی ہیں تورات میں، ان کی تمام باتیں تم چھپا رہے ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے، سب کچھ جان رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب وہ جو یہودی عالم جو چھپا کر بیٹھے ہیں ان کے دل پر یہ آیت کیسی گزری ہوگی؟ پھر اللہ کہتا ہے تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا۔ میں یعقوب علیہ السلام کا بیٹا، میں اسحاق علیہ السلام کا بیٹا، میں موسیٰ علیہ السلام کا بیٹا، میں سلیمان علیہ السلام کا بیٹا، ہمارا خاندان وہ خاندان، ہمارا خاندان وہ خاندان، وہ تو امت چلے گئی۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ تو گزر گئے۔ لَهَا مَا كَسَبَتْ، انہوں نے جو کمایا ان کو ملنے والا ہے۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تم کو وہ ملے گا جو تم کماؤ گے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تمہاری خبر میں تم سے وہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کر رہے ہیں۔ میرے دادا نیک تھے، میری خبر میں آپ کو پوچھیں گے تمہارے دادا تہجد پڑھتے تھے کیا؟ نہیں، میری خبر میں میری تہجد کے بارے میں پوچھیں گے۔ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو حضور کہہ رہے ہیں فاطمہ ایمان لاؤ، ایمان پر رہو، یہ نہ سمجھنا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تو ایمان نہ لا کر بھی مجھے جنت میں مل جائے گا۔ ایمان لانا ہے۔ گزشتہ مجلس میں نے سمجھایا ایمان لانے کے بعد ایمان پر خاتمہ ہوا تو قیامت کے دن باپ سے بیٹے کو فائدہ ملے گا، بیٹے کو باپ سے فائدہ ملے گا۔ لیکن تم لوگ اپنے باپ دادا کا نام لے کر ایمان چھوڑ کر بیٹھ گئے۔ کیا ہوا نوح علیہ السلام کے بیٹے کا حال؟
گیا نا، برباد ہوا نا۔ جو بچے نوح علیہ السلام کے ایمان پر تھے، نوح علیہ السلام نے ان کی مدد فرمائی، ان کے کشتی میں ان کو بچا کر لے کر چلے گئے۔ ایمان رہنا ضروری ہے، اس کے بعد جو فائدہ پہنچانے والے فائدہ پہنچائیں گے، ایمان چھوڑیں گے تو نہیں چلے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے پہلا پارہ ختم ہوا۔ حضرت ابھی 20 پر 9 سال لگیں گے کیا حضرت تفسیر ختم ہونے کے واسطے؟ نہیں، یہ جو بنیادی چیزیں تھیں، بیسک چیزیں، اس لیے دیر ہوا۔ اب جب آگے بڑھیں گے تو یہ تمام چیزیں ہم سمجھ چکے ہوں گے، رفتار سے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ جب آئندہ رمضان آئے گا تو میرے خیال سے بقرہ اور آل عمران ختم ہو کر رہے گا انشاءاللہ، اس سے بھی زیادہ ختم ہوگا۔ پھر دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے، سیقول، سیقول بولتے نہیں ہمیں، سیف الپارہ، سیقول، س بولے تو عنقریب، سون، یقول دے ول سے، عنقریب وہ کہیں گے، کون کہیں گے؟ السفہاء، بے وقوف کہیں گے۔ سفیہ کی جمع ہے سفہاء۔ سفیہ کا معنی کیا، سفہاء کا معنی کیا؟ میرا فائدہ کس میں ہے، میرا نقصان کیا ہے، وہ سمجھے بغیر جو کام کرتا نہیں اسے سفیہ بولتے۔ سمجھ میں آتا ہے؟ اونر کو جا کو لپاٹا مار ڈالتا، ہاں، بیوی کھانا پیٹ کو ڈالتی، سب کرتی، بیوی کچھ جان سے مار ڈالتا، بچم کو ٹی وی لا کو مار ڈالتا، بہت پچھتاتا، بیوی رہتی تو اچھا رہتا تھا نا بولتا۔ انہیں کیا کرتی، شوہر کو کماتا تھا اسے ستا کو جان سے مار ڈالتی۔ باوا کو بائک ہونا، بائک لے کو باوا کو جنازے ایک گاڑی میں چڑھا ڈالتا۔ تو جو ہمنا اچھا ہے، جو خراب ہے، نئی جان کو جو کام کرتے نہیں اسے کیا بولتے عربی میں؟ سفیہ۔ اسے معلوم ہی نہیں اس کا اچھا کیا خراب کیا، کھا لیتا، باوا کو کھا لیتے۔ آج کے بچے باوا کو کنپٹی کو بندوق رکھ کو بائک منگتے، ہونا بول کو پاپ، ہمیں ایسا کرے نہیں، ہم نا ابا پکڑ بائک چلا، تب تک سائیکل چلاؤں گا، بائک چلا بول کو ٹی وی ایس ایکسل ہاتھ میں دیے۔ خواہشیں ہماری بھی تھی، ہم کو بھی پلسر پسند آتی تھی، ہم کو بھی اسپلنڈر پسند آتی تھی۔ نہیں، ابا کتنا کمائیں گے، ہم کما کر لیں گے۔ ہم اپنی کمائی میں موبائل لیے، ابا کی کمائی رہنے تک وہ زمانے میں 2000 کا موبائل رہتا تھا، ٹن موٹا بکسا تھا، اتنا موٹا تھا، پتھر کے سکا تھا، یاد ہے، بلو کلر کا وہ تھا۔ خود کمائے لیے، وہ جو باپ کی کمائی میں 15,000 کا موبائل، 10,000 کا موبائل، کیا ہوگا؟ باپ جلدی مر کے چلے جائیں گے۔ باپ جتنا زندہ رہیں گے دعا کرتے رہیں گے۔ 80 سال کے باپ کی دعا زیادہ قبول ہوتی، 80 سال کا باپ بوجھ نہیں، اس کی دعا عرش تک جاتی رہتی۔ خیر، بے وقوف، تو اللہ کہہ رہا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ۔ اب قبلہ بدلنے کا حکم آنے والا ہے۔ مدینے میں آئے حضور، 16-17 مہینے بیت المقدس، مطلب یہ بیت المقدس ہے اور یہ مکہ ہے، تو بیت المقدس کی طرف حضور نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضور کی خواہش ہے کہ قبلہ مکہ ہو جائے۔ اللہ حکم بدلانے سے پہلے کہہ رہا ہے، اے حبیب، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، بے وقوف کہیں گے لوگوں میں کے، یعنی جانوروں میں بھی بے وقوف ہیں۔ تھوڑے لوگ ایسے ہیں جو جانوروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، بولتے ہیں رستے میں بیل کے سگا جاتے رہیں گے، بولتے ہمیں منہ سے نکلتے نہیں لفظاں، کیا بیل گئے سکا جاتا ہے، انہیں کیسا نکلا ہمارے منہ سے؟ کیونکہ انہیں آ کر ویسا چلتا، انہیں بیل کیسا جاتا، ہارن مارے تو بھی ہلو جاتا نہیں۔ تو جانوروں کی طرح بے وقوف جو ہیں وہ کہیں گے، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ، کس چیز نے انہیں پھیر دیا، عن قبلتہم، ان کے قبلے سے، التی، جس پر، کانوا علیہا، یہ لوگ تھے۔ یہ حضور کا معجزہ ہے، ابھی قبلہ بدلا نہیں۔ قبلہ بدلانے سے پہلے اللہ کہہ رہا ہے ضرور بے وقوف کہیں گے۔ اب آیت سن لیے نہیں یہ لوگ، اب جب قبلہ بدلا خاموش ہو جانا تھا نہیں۔ قبلہ بدلنے سے پہلے اللہ کہہ رہا ہے قبلہ آئے گا تو بولیں گے، اب یہ سن لیے۔ اب قبلہ بدلا تو بولنا نہیں تو رہنا نہیں، بولنا نہیں تو رہے تو کیا ہوگا؟ قرآن جھوٹا ثابت ہو جائے گا نہیں۔ عقل دیکھو، چپ کے 1 مہینہ خاموش رہ جانا، پورے صحابہ کو حضور بول دیے،
قبلہ بدلتے ہی بے وقوف بات کریں گے. صحابہ کو معلوم کون کون بے وقوف. عبداللہ بن سلول انہیں بے وقوف کو تو انہوں پہلے بات کریں گے. لیکن بے وقوف کی بے وقوفی ایسی ہے کہ بے وقوف بے وقوفی چھوڑ نہیں سکتا. سمجھ میں آیا؟ سمجھ کر سمجھ کو سمجھو. سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے. سمجھ کر بھی جو نہ سمجھے وہ میری سمجھ میں بے سمجھ ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ سمجھ کر سمجھ کو سمجھو. سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے. سمجھ کر بھی جو نہ سمجھے وہ میری سمجھ میں بے سمجھ ہے. انگلش میں بولو. Understandingly understand the understanding. Understanding the understanding is an understanding. Not understanding the understanding after understanding the understanding, in my opinion, it is not at all an understanding. Understand? نیند بھگانے کا سے کیا کیا کرنا پڑتا ہے. بے وقوف کو اس کی بے وقوفی سمجھ میں نہیں آتی. وہ اس بے وقوفی پہ شام کرتا ہے, نہیں مانتا. ہاں تو حضور بول دیے یہ بے وقوف کہیں گے. اب وہ بے وقوف کرنا کیا تھا؟ ایک مہینہ منہ بند کر لے کو بیٹھ جانا تھا. لیکن یہ بولنے والا کون؟ اللہ. وہ بے وقوف کی زبان سے بلوانے والا کون؟ اللہ. وہ بے وقوف کا دماغ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے. بولے برابر. سیقول کیا ہوگا؟ سیقول السفہاء. قبلہ جب بدلا انشاءاللہ آئے گا. قبلہ کیسے بدلا؟ فوراً اعتراض کرے. کیا اعتراض کرے؟ ما ولاہم، کس نے ان کو پھیر دیا؟ عن قبلتہم التی کانوا علیہا، ان کے اس قبلے سے جس پر یہ لوگ تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہر آیت میں ہمنا کیا نصیحت؟ ہمنا بھی دیکھتے ہی کرٹیسائز کرنے کی عادت ہے تو ہمیں بھی بے وقوف. دیکھتے ہی کرٹیسائز کرنا. کونتی بھی گاڑی لیتے کی بات تجھے عقل نہیں ہے، جا کو لیا نا. یہ چادر موبائل، کیا موبائل لیے؟ سیمسنگ. ہاں برابر نہیں، غلطی کرے تمہیں. گھر کہاں لیے؟ کمبکوڑم میں. ونڈلور میں لینا تھا. میرے دوست بولے ونڈلور میں تھی. سمجھے؟ ہاں ونڈلور میں ہمارے دوست کتنے ہی نا کب بھی آتے ہیں اور جاتے پلیانتر میں پورا کب بھی آتے وہ لوگ. تو یہ جو بولتے ہی آدمی کو بیکار بولنے کی عادت اگر ہمارے اندر ہے تو ہم بے وقوف ہیں. یو ریسپیکٹ ٹو ادرس تھاٹ. ہاں عقل والے کی نشانی کیا ہے؟ وہ بے وقوف کے کام میں بھی عقل مندی دیکھتا ہے. لوز بھی کہتی کام کرا تو دیکھتا ہے. بھائی نہیں میں کہتی رنگا بھائی انہوں بہت عقل والے کو تو بہت عقل والے ہو جاتے. خالی سوچ لے کو بیٹھ جاتے. انہیں چل کو گیا تو انہیں گنجی 2 کٹرے لے کو جاتے ہی سوچ لے کو بیٹھ جاتے. کیا 2 کٹرے سوچ لے کو ذرا بھائی کو آتے سوچتے کیا نہیں. انہوں وہاں جا کو ساڑی خریدے، میں وہاں خرید لی، میں غلطی کر ڈالی کیا؟ انہوں پیلا لیے، میں ادا لے لی، میں غلطی کر. یہ ایکسٹریم ہے. دوسرا ایکسٹریم کیا؟ تمہیں کیا لے پائے تمہیں کیا لیے سے تمہیں پیلا کی بڑا خراب ہے. بھائی سب کو کرٹیسائز نہیں کرنا. اس آیت سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ ان کے عقل والے بھی تھے نا، وہ لوگ کرٹیسائز نہیں کیے. کون پہلے کرٹیسائز کیا؟ بے وقوف کرٹیسائز کیا. ذرا رکو، سامنے والا بھی عقل والا ہے، وہ بھی کچھ مصلحت سے کام کرتا ہے. تو قل للہ، اللہ جواب دے رہا ہے حضور کو، اے حبیب تم فرماؤ للہ المشرق والمغرب. مشرق ایسٹ بھی اللہ کا ہے، ویسٹ بھی اللہ کا ہے. اللہ جہاں چاہے تم کو حکم دے گا سجدہ نماز پڑھنے کی تو تم کو کرنا کام ہے. یہ کون سا یہ جہت کا خدا ہے؟ حکم دینے والا کون ہے؟ دیکھو اللہ کا مشرق ہے، اللہ کا مغرب ہے. یہدی من یشاء، وہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ الی صراط المستقیم، صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے. مطلب کیا؟ جو سوال کیے بغیر قبلے کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں وہ سب اس آیت کے مطابق ہدایت پر ہیں. جو اس قبلے کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. الی صراط مستقیم،
چوں کہے بغیر ہم قبلے کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں نا، تو اس آیت کے مطابق ہم وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی صراط مستقیم پر رکھنا چاہتا ہے۔ تیرا لاکھ لاکھ شکریہ مولا، کسی بت کے سامنے تو نہیں جھکاتا ہم کو، کسی بندر کے سامنے نہیں جھکایا، کسی بیل اور ہاتھی کے سامنے نہیں جھکایا، تیرے سامنے جھکایا، اور اس قبلے کی طرف جھکایا جس قبلے کی طرف جھکنے والوں کو تو خود کہہ رہا ہے کہ صراط مستقیم کے لیے تو نے چن لیا، تو خوشخبری لے کر اپنے گھروں کو جائیں کہ جو بھی قبلے کی طرف سر جھکاتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اسے صراط مستقیم کے لیے چن لیا۔ وَكَذَلِكَ، اور یوں ہی، یعنی کعبے کو چن لیا نا، کعبہ قبلہ ہو گیا نا۔ ان لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ حضور جو ہیں مرسل للعالمین ہیں، حضور سارے مذہبوں کے نبی ہیں، اور تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ حضور امام القبلتین ہیں، دو قبلے کی طرف نماز پڑھنے والے ایک ہی نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنے نبی بیت المقدس کی طرف سجدہ کرنے والے تھے وہ نبی بھی ان کے ہیں، جتنے نبی کعبے کی طرف عبادت کرتے تھے وہ نبی بھی ان کے ہیں۔ یہ مسجد حرام بھی ان کا ہے، یہ بیت المقدس بھی ان کا ہے۔ انشاءاللہ قیامت سے پہلے بیت المقدس ان کا رہے گا، بیت المقدس میں ان کی طرح سے نماز پڑھی جائے گی، بیت المقدس میں ان پر درود بھیجا جائے گا، بیت المقدس بھی ان کا، کعبہ بھی ان کا۔ یہ یونیورسل پروفٹ ہیں۔ یہ بتانا تھا کہ بیت المقدس ان کا، کعبہ ان کا، بیت المقدس کو ماننے والے بھی ان کے، کعبے کو ماننے والے بھی ان کے۔ یہ بے وقوفوں کو کہاں سمجھ میں آئے گا اللہ کی حکمتیں؟ تو اللہ نے بتایا بیت المقدس مقدس ہے۔ یہ وہ بیت المقدس ہے کہ 17 مہینے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس بیت المقدس کی طرف نماز پڑھیں وہ اتنا بڑا بیت المقدس ہے۔ اس بیت المقدس سے بھی بڑا ہمارا کعبہ ہے۔ اللہ ہم سب کو کعبہ دیکھنے کی نصیب عطا فرمائے، ہمارا کعبہ سلامت رہے۔ تو جس طرح اللہ کہہ رہا ہے امت محمدیہ، ہم کو اللہ کہہ رہا ہے جس طرح میں نے بیت المقدس بھی بڑا، کعبہ بھی بڑا، اس میں کعبے کو سب سے بڑا کیا نا، وَكَذَلِكَ، یوں ہی جَعَلْنَاكُمْ، تم کو، کس کو اللہ کہہ رہا ہے؟ ہم کو، امتاً، ایسی امت، وسطاً، سب سے افضل امت۔ ہم کو اللہ کہہ رہا ہے جس طرح کعبہ بڑا ہے اسی طرح امتوں میں ہم بڑے ہیں۔ وَكَذَلِكَ، ایسے ہی تم کو ہم نے امتوں وسطا، وسط کہتے ہیں درمیان۔ بڑی چیز کہاں رہتی ہے؟ سینٹر میں رہتی ہے۔ بڑی چیز کہاں رہتی؟ سینٹر میں رہتی ہے۔ کون سی چیز سیف رہتی ہے؟ جو سینٹر میں رہتی ہے، کنارے رہنے والی مصیبت میں آ جاتی۔ اور یہاں پر وسطاً، تم کو سینٹر بنایا، لتکونوا، کہ تم گواہ ہو جاؤ، لتکونوا، کہ تم ہو جاؤ، شہداء علی الناس، سارے لوگوں پر گواہ۔ اس کی دو تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن نوح علیہ السلام آئیں گے۔ نوح علیہ السلام، اللہ 950 سال لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے۔ اب ہم کو تفسیر میں اتنے لوگ آ گئے، دل کو تسلی ہوتی۔ 950 سال کے بعد صرف 80 لوگ مسلمان ہوئے۔ اتنی فیلر دکھنے کے بعد بھی 950 سال محنت کرنا تو کیا محنت ہوگی وہ۔ تو نوح علیہ السلام آئیں گے قیامت کے دن، آ کر کہیں گے اے اللہ، میں نے میری امت کو دین پہنچایا، انہوں نے یہ دین پر نہیں چلے۔ وہ امت کہے گی نہیں اللہ، نوح ہم کو دین نہیں پہنچائے، علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ پوچھے گا نوح علیہ السلام سے، بخاری کی حدیث ہے، نوح تم جو کہہ رہے ہو کہ تم نے پہچانا، اللہ کا انصاف دیکھیں، اللہ تو جانتا ہے نا، تم جو کہتے ہو کہ تم نے پہنچایا اور تمہاری امت کہہ رہی ہے نہیں پہنچائے، تمہارا گواہ کون ہے نوح؟
نوح علیہ السلام ہماری طرف انگلی بتا کر کہیں گے یہ ہے امت محمدیہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو میرے ہزاروں سال بعد آئے، ان سے پوچھو کہ کیا میں نے پہنچایا نہیں پہنچایا۔ ہم جا کر کہیں گے کذبت قوم نوح المرسلین، نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا نوح علیہ السلام کو۔ نوح علیہ السلام نے رات کو پکارا، دن کو پکارا، آواز سے پکارا۔ آیت کیا ہے حافظ صاحب ہو؟ نہیں، سورہ نوح میں آیت ہے نا، انی دعوتہم جہارا، انی دعوتہم لیلا و نہارا، رات دن نوح علیہ السلام نے ان کو پکارا، اللہ ان کو آواز دے کر پکارا، ان کو محنت سے پکارا، ان کو لبھا کر پکارا، ان کو مغفرت کی صدائیں سنا کر ان کو پکارا۔ ہم جب گواہی دیں گے تو اللہ پوچھے گا اے امت محمدیہ تم سچ کہہ رہے ہو، اس پر کون گواہ ہے؟ امت محمدیہ کہیں گے آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد جن کے کاندھے پہ کملی ہے کالی۔ امت محمدیہ، قرآن کی آیت ہے، امت محمدیہ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، محمد مصطفیٰ آ کر کہیں گے میری امت سچ کہہ رہی ہے۔ مطلب کیا؟ how they know what happened thousands of years before. How they know? So they read in some book that has been sent by God. اللہ کی کتاب پڑھے ہیں لوگ، ان کو محمد مصطفیٰ نے بتایا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگوں کی حفاظت، حضور ہم پر علا آیا، یہاں پہ لی نہیں آیا۔ علا کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے خلاف گواہی دینا۔ یہاں مطلب کیا ہے؟ امت محمدیہ پر حضور نگہبان ہوں گے، یہ امت کو بچا کر آئے گی، امت جھوٹ بولے بغیر امت آئے گی اور گواہ دے گی۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ اللہ شیخ متولی شعراوی رحمۃ اللہ علیہ کی خبر کو جنت کے باغوں میں کا باغ بنائے، فرماتے ہیں کہ ہم سینٹرل امت ہے نا، اور ہم گواہی دے رہے ہیں نا، قیامت تک کسی کو ہدایت چاہیے تو مسلمانوں کو دیکھنا ہے۔ کیپٹلزم ہونا یا سوشیلزم ہونا یا کمیونزم ہونا، جب تک کیپٹلزم والا امت مسلمان کو نہیں دیکھتا، جب تک کمیونزم والا مسلمان کو نہیں دیکھتا، جب تک لیفٹسٹ مسلمان کو نہیں دیکھتا، جب تک رائٹسٹ مسلمان کو نہیں دیتا۔ لیفٹ معلوم ہے؟ کمیونسٹ پارٹی کو لیفٹ بولتے، اور دوسرے لوگوں کو، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ رائٹ ونگ ہے، بیڈن جو ہے لیفٹ ونگ ہے۔ لیفٹ کا مطلب کیا؟ غریبوں کے واسطے پورا کام کرنا، غریب لیبر سیلری برابر دو، ویجز برابر دو، رضایاں دو، پریگننسی کی لیو دو، وہ دو وہ دو، یہ ہے کمیونسٹ مائنڈ۔ کیرلا میں آج اسی لیے کیرلا میں انڈسٹریز نہیں ہیں، کمیونسٹ ہو گیا کیرلا والے، پورا باہر جا کو کمانا پڑ گیا۔ اور دوسرا کیا ہے؟ رائٹ ونگ۔ رائٹ ونگ کیا کہتا ہے؟ جس کے پاس پیسہ ہے اس کی دنیا، مودی رائٹ ونگ، اٹھا کو پوری دنیا، اٹھا کو اڈانی امبانی کے ہاتھ میں دیا لا، کئی کو دیا ظلم۔ وہ بول رہا ہے یہی حق ہے، اڈانی سلامت رہے گا تو انڈیا سلامت رہے گی، امبانی سلامت رہے گا تو انڈیا سلامت رہے گی۔ رائٹ ونگ، یہ رائٹ ونگ کو بھی ہدایت ملنا تو امت شہداء، مسلمان کے پاس آنا۔ مسلمان کہتا ہے رائٹ ونگ تو برابر ہے، بس اتنا کر زکوٰۃ دے ڈال، پسینہ ٹپکنے سے پہلے مزدور کی مزدوری دے دے۔ تو کیپٹلسٹ ہی رہو، اور تو لیفٹ ونگ تو کیا ہے؟ تو پورا اس کے بارے میں سوچ مت، وہ پیسے والے پیسہ خرچ کریں گے، ورنہ پورا زکوٰۃ میں ختم ہوگا تو پھر تجھے زکوٰۃ کیا ملے گی؟ جو رائٹ ونگ ہے 40 کروڑ رکھا ہے، تو اسے کام کرنے دیتا نہیں، بزنس کرنے دیتا نہیں، غریب کو دے غریب کو دے غریب کو دے بول رہا ہے، پورے کا پورا انہوں نے غریب کو زکوٰۃ دے دیا تو اس کے پاس باقی کیا رہے گا؟ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو شیخ متولی شعراوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قیامت تک بیچ کا صحیح راستہ دیکھنا ہے، مسلمان کو دیکھنا ہے۔ آج ہم غریب ہیں لیکن ہم غریبی میں بھی ہم لوگ مل بانٹ کے کھا رہے ہیں۔ اب آئے گا رمضان، بہار دکھے گی، چچا کو بھتیجا تحفہ دیتا ہوا نظر آئے گا، بھتیجے کو چچا تحفہ دیتا نظر آئے گا، وہ آئے گی بہار۔ یہ بہار کسی دین میں نہیں ہے،
ایسا کوئی پھپھو کی خدمت کرتا نہیں، ایسا کوئی خالہ کی خدمت کرتا نہیں۔ اللہ کے فضل سے جتنے بھی مالدار بزنس مین ہیں ہمارے، ان کے خزانے کھل جاتے ہیں رمضان کے مہینے میں، کھل جاتے ہیں خزانے، حافظوں کے لیے، اماموں کے لیے، گنجی کے لیے، غریبوں کے لیے، سب کہاں سے پیسہ آتا ہے یہ؟ جب مسلمان رائٹ ونگ کیپٹلسٹ مسلمان دوسرے کیپٹلسٹ کو بتاتا ہے کہ کیسے کیپٹلسٹ بننا۔ ہم سب کبھی کبھار دولت مند بنے، رمضان میں حالت کیسی تھی ہماری؟ خرچ کرنے میں مزہ ملتا تھا۔ اور فقیر بھی کیسا ہے؟ اچھا فقیر ہے۔ تو حضور ہم پر گواہی دینے والے کا مطلب کیا؟ ہم یہ انصاف کہاں سے لیں گے؟ ہم یہ انصاف حضور سے لیں گے۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور ہم نے وہ قبلہ مقرر نہیں کیا جس پر آپ تھے۔ اب جو قبلہ بنایا نا، کیوں بیت المقدس بنا کر پھر کعبہ کیوں بنایا؟ اللہ کہہ رہا ہے سوائے اس کے لیے لِنَعْلَمَ، کہ ہم ظاہر کریں، ہم جانے نہیں، یہاں پر ہم دوسروں کو جاننے رکھیں۔ لِنَعْلَمَ، کہ ہم ظاہر کریں، مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کون رسول کی پیروی کرتا ہے، مَن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور کون الٹے پیر لوٹ جاتا ہے۔ آدھا ایمان لے لے کو کھڑتے، حضور بولے سو برابر اس کا، اور برابر اس نہ حضرت انہیں بولتا ہے، انہیں برابر اس نہ حضرت پوچھتا ہے، وہ آدھا ایمان رکھنے والا ایمان چلے جاتا۔ معلوم ہے کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں، انہوں جو بولے وہ صحیح حق نظر آ جاتا۔ وہ جادو ہے کیا؟ وہ نظر لگتی کیا؟ وہ قبر میں عذاب ہوتا کیا؟ انہیں سب بولتا ہے نا، وہ فرشتہ ہے کیا؟ وہ جن ہے کیا؟ وہ شیطان پکڑتا کیا؟ وہ کیا، یہ کیا، وہ کیا؟ کیوں کہ تمہارا ایمان مضبوط نہیں ہے۔ حضور بولے ختم قصہ، اس کے بعد سمجھ میں آ جاتا سب کچھ۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، ادھر قبلہ کرو تو ادھر پلٹ جانا، ادھر قبلہ کرو تو ادھر پلٹ جانا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ ہمارے لیے جو آسان ہو گئی ہے، یہ بات دوسروں کے لیے بہت مشکل ہے، اسی لیے کافر زیادہ ہے، مسلمان کم ہیں۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةً، یہ بہت وَإِن كَانَتْ كَبِيرَةً، یہ بہت بڑی چیز ہے، إِلَّا مگر عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، جسے اللہ ہدایت دے دیتا ہے اس کے لیے چھوٹی چیز ہو جاتی ہے۔ آج بھی مسلمان جو ہے نا شریعت جاننا پسند نہیں کرتے۔ شریعت کا سب سے بڑا دشمن کون؟ مودی، RSS، ابھی لایا نہیں انہیں، لیکن شریعت کو دفنانے کے واسطے کون تیار نہیں؟ سو ہم مسلمان۔ مسئلے نہیں سیکھیں گے، بول لے کوئی سو کون؟ ہم مسلمان۔ شادی میں جہیز لینا، سنت طریقے سے شادی نہیں کریں گے، بول لے کوئی سو کون؟ ہم مسلمان۔ نماز کا طریقہ سیکھوں گا نہیں، مر گا تو بھی، میرا جنازہ آگا تو بھی، رسول اللہ جیسا نماز پڑھنے کو بولے سیکھوں گا نہیں، کون بول لے کوئی سو؟ مسلمان۔ زکوٰۃ کے احکام کو کون مٹانا چاہتا ہے؟ سو مسلمان۔ گنجی کے واسطے زکوٰۃ کا پیسہ لے کو آپ کو مسلمانوں کو پلاتا ہے، سو کون؟ مسلمان۔ مار دلے کہتے کمیٹی ممبر امام صاحب بیان کرے کہتے پارنگ گنجی کاگ زکوٰۃ توڑے کاس گنجی کو پوڑے پڑا دو کہتے کمیٹی ممبر اترتے جی عقل ہے تم نا، ایسا بولے تو کون جی پیسہ دیں گا، ضرورت نہیں پیسے کی، کئی کو مجھے زکوٰۃ کی گنجی پلاتا ہے۔ گنجی چار دین ہو گیا ہے، گنجی 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 گنجی، لاکھوں روپے گنجی پی کو ختم کر ڈالو۔ گنجی کے نام کو لے کو حضرت کو دیتے، حضرت کے نام بولے اس سے زیادہ ملے گا۔ کسی دن جا کو پوچھو حضرت کو دینا ہے دیو کو تو 500 دینے والا 5000 دے گا۔ سب ہم کیا کیا چلتا ہے معلوم اللہ اللہ اللہ، میں سب ٹاپک کو جانا چاہتا نہیں، میں اللہ حفاظت کرے۔ تو یہ مسائل اللہ کا مسئلہ ہے، اس پر چلنا ہے، سوچ بہت مشکل ہے، کم لوگوں کو یہ سوچ ملتی ہے جسے ہدایت مل گئی۔ اب سوال آیا، منافقین آ کر بولے دیکھو تمہارے نبی وہاں نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف، اب جتنے لوگ انتقال ہو گئے ان کی نمازیں بیکار ہو گئی نا۔ ہاں اللہ کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں۔ یہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے، تمہارے اعمال ضائع کرے گا اللہ اگر ایمان نہیں رہا تو،
لیکن ایمان مضبوط رہا تو اعمال ضائع نہیں کرے گا۔ جتنے بھی لوگ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھے ایمان کے ساتھ پڑھے نا، ایمان ہی ہے جو اعمال کو کھینچتا ہے، تو اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں ضائع نہیں کرے گا؟ اللہ اللہ اس جملے پر میری جان چلے جائے، ان اللہ بالناس، اللہ لوگوں پر، اللہ مومنوں پر نہیں کہہ رہا ہے، اللہ لوگوں پر لرؤوف الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لوگوں کا اللہ دشمن نہیں ہے جو اس کی مسجد کو پھوڑتا ہے، دھمکی دیتا ہے، اس کی کڈنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح سے فنکشن کرانے والا میرا رب ہے۔ جو اس کے دین کو دھمکی دے رہا ہے، جو اس کے نبی کی بیوی پر تہمت لگاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی کھانا کھلا رہا ہے، اس کے حلق سے کھانا اتار رہا ہے، اس کے پیٹ میں کھانے کو پہنچا رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ ہم پر بہت رحم کرتا ہے۔ جب کافر پر اتنا رحم کرنے والا اللہ ہم مومنوں پر رحم نہیں کرے گا کیا؟ تو اب آیت نمبر 140 پر 3 پر ہم رک رہے ہیں۔ قرآن سنیں، 10 منٹ بھی اگر ہدایت کی بات آ جائے تو ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ ہو جائے گا، ہماری سوچ قرآن کی سوچ ہو جائے گی، دین میں کیا ہے ہم کو نظر آئے گا، ہم اختلاف سے بچیں گے، ہر چیز دودھ کا دودھ، پانی کا پانی نظر آئے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پروردگارہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، مولا ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، مولا جتنے بھی دن اس دنیا میں رہیں صحت اور عافیت کے ساتھ رہیں، مولا دوسروں کا ہمیں محتاج مت بنا، مولا تجھ پر بھروسہ کرنے والا ہمیں بنا، مولا جو اپنے دل میں ضرورتیں لے کر بیٹھا ہے مولا، وہ حاجتیں تو جانتا ہے مولا، اس تفسیر کی برکت سے ان کی حاجتوں کو تو پورا کر دے مولا ہم میں جو قرض دار ہیں انہیں اتنی دولت دے مولا کہ وہ اپنے قرض سے باہر نکل کر دوسروں کو قرض دے کر مدد کرنے والے ہو جائیں مولا جس کو پالنے کی ذمہ داری تو نے ہمارے اس کمزور کندھوں پر رکھی ہے مولا، عزت کے ساتھ وہ ذمہ داری نبھانے کی ہمیں طاقت دے مولا ہمارے ماں باپ کو صحت و عافیت دے مولا ہمارے بچوں کو نیک بنا مولا ہمارے بچوں کو شراب خوری سے بچا مولا ہمارے بچوں کو ڈرگس کی بری عادت سے بچا مولا ہم سب کو قرآن کی سمجھ دے مولا ہم سب کو جب ہمارا آخری وقت آئے ہم سب کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری ہو، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد یا ربی صلی علیہ وسلم۔